أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. اوپر جب بات گزری نا کہ 8ویں آیت میں کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اور اگر یہ لوگ تم پر قابو پا لیں، لا يرقبوا فیکم، بالکل تمہارا لحاظ نہیں کریں گے. پھر وہی بات دہراتے ہیں کہ لا يرقبون، اور یہ بالکل لحاظ نہیں کرتے، فی مومن، کسی مومن میں، علم ولا ذمہ، نہ عہد و پیمان کا لحاظ کرتے ہیں نہ رشتہ داریوں کا لحاظ کرتے. یہ مشرک ایسے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن آدمی رشتہ داری کو نبھاتا ہے، اپنی زبان کا پاس رکھتا ہے. اللہ نے کہا یہ مشرک ایسے ہیں قطعاً کسی ذمہ داری کا خیال نہیں کرتے، عہد و پیمان کا بھی اور قرابت کا، رشتہ داریوں کا. دوبارہ اس حکم کو اس لیے کہا ہے تاکہ تاکید کریں کہ دیکھو یہ مشرکوں کی عادت ہے کہ کسی چیز کا خیال نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے حدیث میں آیا ہے نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور بچھو نے کاٹ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پہ، یہ تو نہ نبی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نبی کو. یا یہ فرمایا کہ نہ نمازی کو دیکھتا ہے نہ غیر نمازی کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، پھر اس میں نمک ڈالا، پھر اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے اس پہ دم کیا پانی پہ، اور وہ جہاں پہ اس نے کاٹا تھا وہاں پہ اس پانی کو لگایا. یہی حالت ان کی بھی ہے، مشرکین کی بھی. اللہ نے کہا نا رشتہ داریوں کا علن، رشتہ داریاں ولا ذمہ، اور عہد و پیمان، کسی چیز کو نہیں دیکھتے، لڑتے ہیں، وعدے کو توڑتے ہیں، رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں. یہ ساری حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں. اور سعدی رحمت اللہ نے بھی لکھا ہے بچھو کے متعلق. سعدی نے لکھا ہے کہ وہ کچھوا تھا اور دریا کے کنارے پر کھڑا تھا، اس نے کراس کرنا تھا دریا کو، سامنے جانا تھا تو ایک بچھو آیا. تو اس نے کچھوے نے پوچھا بچھو سے کہ کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا سامنے جانا ہے. اس نے کہا جاتے کیوں نہیں؟ اس کا اتنا تیز پانی ہے، میں اگر یہاں اتروں تو پتہ نہیں کس جگہ پر پانی پہنچا دے گا. تو اس نے کہا اس طرح کرو تم میری پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں. بیٹھ گیا. جب بیچ منجھدار کے پہنچا تو اس نے آواز سنی ٹک ٹک اوپر سے کچھ ہو رہی تھی. تو کچھوے نے گردن نکالی اور اس نے پوچھا یار کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں کاٹ رہا ہوں، ڈس رہا ہوں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تو نہ پوچھ، تو میرے ساتھ واقعی احسان کر رہا ہے اور اچھی بات ہے اگر میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں. اس نے کہا پھر تیرے جیسے کو بچانا آدم کے بیٹے کے ساتھ ظلم کرنا ہے. اس نے اسے ڈبو دیا. سعدی رحمت اللہ نے سے نتیجہ نکالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ برے آدمی کے ساتھ کبھی کبھی نیکی کرنا اتنا ہی برا ہو جاتا ہے جتنا اچھے آدمی کے ساتھ برائی کرنا، کہ فطرت سے مجبور ہے. اللہ نے بتایا کہ کسی رشتہ داری کا خیال نہیں کرتے، ولا ذمہ، نہ کسی عہد و پیمان کا. وَأُولَئِكَ، اور یہ لوگ ہیں ہم المعتدون، حد سے بڑے ہوئے، وہی ہیں زیادتی پر، زیادتی کرتے ہیں، مارتے ہیں لوگوں کو.